مراقبہ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیسے کرنا ہے، اس کے ذکر کرنے کی کیا اسپیسیفکیشن ہے، مراقبہ کس کو کہتے ہیں؟ مراقبے کا لفظی مطلب ہے انتظار کرنا۔ لفظ مراقب رقیب سے بھی نکلا ہے، اللہ تعالیٰ نگہبانی میں آ جانا۔ مراقبہ کہتے ہیں سب سے کٹ کے اللہ کے نام کے دھیان میں بیٹھ جانا۔ مراقبہ یکسوئی کے لیے ضروری ہے تاکہ انسان یکسوئی حاصل کرنے کا طریقہ سیکھ جائے۔ مراقبہ بنیادی طور پہ وہ فیوز اور رحمتیں جو اللہ تعالیٰ کی متواتر اس کائنات میں آ رہی ہیں، جس کی وجہ سے کائنات چل رہی ہے، ان کو حاصل کرنے کا نام ہے۔ مراقبے مختلف قسم کے ہیں، لوگ دوسرے بھی مراقبے کرتے ہیں، غیر مسلم بھی کرتے ہیں مراقبے۔ وہ مختلف قسم کی انرجیز حاصل کرتے ہیں مراقبے کے ذریعے، رنگوں کے، روشنیوں کے مراقبے کرتے ہیں، ذہن کے سکون کے لیے مراقبے کرتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، ایک چیز کو آپ مختلف چیزوں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن ہم جو مراقبہ کرتے ہیں ان تمام چیزوں کو حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ہم اللہ کی محبت کو بھی حاصل کرتے ہیں۔ کوئی شک نہیں کہ ہم بھی قوت صحت طاقت کا مراقبہ ہمارے پاس بھی ہے، اس سے ہم قوت صحت طاقت انرجی حاصل کرتے ہیں، بیماری دور کرتے ہیں۔ مراقبہ یہ ہے کہ نہ ہم کسی کے نہ کوئی ہمارا، ہم سب اسی کے، وہی ہمارا۔ ہمارا جو مراقبہ ہے بیسیکلی پہلے ہم مراقبے سے پہلے اپنا جو اندر کا سسٹم ہے، جو روحانی رحمت حاصل کرنے کا سسٹم ہے، اس کو ہم پہلے ایکٹیویٹ کرتے ہیں۔ ہمارا مراقبہ اس کو ایکٹیویٹ کرتا ہے، جبکہ اوروں کا مراقبہ جو ہے وہ محض تصورات پہ ہے کہ وہ رنگ اور روشنی کا تصور کر کے اپنے اندر جذب کرتے ہیں اور مختلف قسم کی روشنیوں سے یا رنگوں سے وہ قوت حاصل کرتے ہیں، کوئی مذائقہ نہیں۔ لیکن ہمارا مراقبہ یہ ہے کہ ہم جو ہے اپنے لطائف جو ہمارے سینے کے اندر موجود ہیں، جو روحانی کھڑکیاں ہیں جو اندر ہمارے سینے کے اندر رکھی ہوئی ہیں، جس کو ہم شرح صدر کہتے ہیں، سینے کا کھل جانا کہتے ہیں، جس کے لیے تمام پیغمبر آئے اور جس کے لیے قرآن کریم بار بار کہتے ہیں کہ سینہ کھل گیا تو اسلام پہ چلنا آسان ہو جائے گا۔ افمن شرح اللہ صدر للاسلام فہو علی نور من ربہ، بھلا جس کا سینہ کھول دے اللہ اسلام کے لیے تو اللہ اس کو اپنی طرف سے ایک نور عطا فرماتا ہے، ایک وین عطا فرماتا ہے۔ تو سینے کے اندر کوئی چیز موجود ہے نا جس کو کھلنے کی بات کی گئی ہے، اس کو ہم لطائف کا کھلنا کہتے ہیں۔ تو قرآن کریم ریفرنس بک ہے، ڈیٹیل بک نہیں ہے۔ قرآن کریم اشارے بیان کرتی ہے، ڈیٹیل اس کی غور و فکر اور تدبر سے حاصل ہوتی ہے۔ اگر ہم چاہیں کہ ہم سارے کے سارے لطائف کے نام قرآن سے حاصل کر لیں تو یہ تو ناممکن ہے، لیکن قرآن کریم بہرحال لطائف کی طرف اشارہ تو کرتی ہے۔ قرآن کریم ان کو سینے کے اندر نشانیوں کے طور پہ لیتی ہے، جن کو ہم لطائف کہتے ہیں۔ جب وہ کفار مکہ آپ سے سوال کرتے تھے کہ آپ ہمیں کوئی فرشتہ دکھا دیں جو آپ کے پاس اترا ہو، یا آپ ایک کتاب آپ کے پاس جو چھپی چھپائی آ جائے وہ ہم دیکھ لیں، یا آپ کے پاس ایک بہت بڑا باغ ہوتا، یہ مختلف قسم کی نشانیاں مانگتے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس استدعا کو یکسر مسترد نہیں کیا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم یہ نشانیاں چاہتے ہو، دیکھنا چاہتے ہو، تو ان نشانیوں کے جو ذرائع ہیں ان کو آپ ایکٹیویٹ کر لیں۔ ان کو ایکٹیویٹ کرنے کے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ان لوگوں کے پاس جاؤ جن کو ہم نے یہ علوم دیے ہیں۔ بل ہو آیات، بلکہ وہ آیتیں، بل سے مراد یہ ہے کہ جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں لوگ، یہ جو لوگ مطالبے کر رہے ہیں کہ ہمیں نشانی دکھاؤ، ہمیں نشانی دکھاؤ، بل ہو آیات بینات، بلکہ وہ ہماری واضح نشانیاں بالکل شک و شبہ کے بغیر، بل ہو آیات بینات فی صدور الذین، سینوں کے اندر موجود ہے، سینوں کے اندر موجود ہیں۔ جن نشانیوں کا مطالبہ کر رہے ہیں، یہ سینے کھول لیں اپنے، یہ اندر کی اپنی آنکھ کھولیں تو یہ نشانیاں ان کو نظر آ جائیں گی۔ فی صدور الذین اوتوا العلم، جن کو ہم نے علم دیا ہے وہ ان کو کھولنے کا طریقہ بتائیں گے۔ تو جو لطائف آپ کو بتائے جاتے ہیں یہ ایک شروع ہی سے سلسلہ چلا آ رہا ہے، یہ روحانی سلسلہ شروع ہی سے چلا آ رہا ہے۔ یہ
پیغمبر جو ہے اس سینے کو کھولنے کی بات کرتے رہے ہیں. اس سینے کو آپ نے کھولنا ہے تاکہ ایمان الیقین آپ کو حاصل ہو جائے, عین الیقین حاصل ہو جائے. آپ یقین کی اس منزل پہ پہنچے جہاں شک شبہ پر نہ مار سکے. لیکن یہاں بھی یہی کہا گیا ہے, اگر آپ آیت مبارک پہ غور کریں, بل ہوا آیات بینات ہیں, کھلی کھلی نشانی ہے, شک و شبے کے بغیر نشانی ہے, بالکل بین ہے, اس میں کوئی تردد نہیں ہے. فزیکل جو آیت ہے, کوئی کچھ سوچے گا کوئی کچھ سوچے گا, اس کے اندر تردد آ سکتا ہے, شک آ جاتا ہے. کچھ متشابہات ہیں, کچھ بالکل واضح ہیں. تو لیکن یہ جو آیتیں سینے کے اندر ہیں یہ بالکل کھلی آیتیں ہیں, بالکل واضح ہیں, ان کے اندر کوئی شک نہیں, کوئی تردد نہیں. تو ان سے جو ہے ایمان حاصل ہوتا ہے, ان سے اللہ تعالیٰ سے رحمت, اللہ تعالیٰ سے قوت حاصل کرنے کا یہ طریقہ ہے. تو سب سے پہلے تو جیسے عرض کیا جاتا ہے کہ لطائف ہیں. آپ اپنے لطائف پہ پہلے مراقبے کے 2 حصے ہیں. پہلا حصہ تو ہے کہ آپ کو جو ریسیونگ سسٹم ہے, جو شیطان نے گناہ کرا کے غفلتوں کی وجہ سے ہمارا یہ سسٹم چوک اپ ہو گیا ہے, بند ہو گیا, اس کو آپ نے ری ایکٹیویٹ کرنا ہے. یہ اندر موجود ہے. استحواذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ, غالب آ گیا ان کے اوپر شیطان, فانساہم ذکر اللہ, یہ اللہ کا ذکر بھول گئے. بھئی ذکر اندر موجود ہے, بھولے بیٹھے ہیں. ذکر تو اندر موجود ہے, بھولے بیٹھے ہیں, اس کو ریکال کرانا ہے, اس کو یاد کرانا ہے. تو مراقبے کے 2 حصے ہیں. پہلا حصہ یہ ہے کہ آپ نے پوری کی پوری توجہ کر کے جو اپنے لطائف ہیں ان لطائف کو اپنے آپریٹ کر لینا, ان کو چلا لینا ہے. جب وہ آپریٹ ہو جائیں گے, سارے کا سارا سسٹم آپ کا چلنے لگ جائے گا, تو اب دوسرا مراحل ہے کہ وہ سسٹم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے رحمت وصول کرنا شروع کر دے گا. اس رحمت سے آپ کی تہذیب نفس ہوگا, آپ کا کردار, سیرت اور کردار کے اندر تبدیلی آئے گی, آپ کو سکون حاصل ہوگا, اعتماد حاصل ہوگا, مایوسیاں دور ہوں گی, آپ کی اٹیچمنٹ اللہ کے ساتھ ہو جائے گی, جس کو تعلق باللہ کہتے ہیں. ہر وقت آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے اور آپ کو رسپانس حاصل ہو جائے گا اور آپ مایوسیوں سے نکل آئیں گے. تو مراقبے کا پہلا طریقہ یہ ہے, جو سب سے پہلے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہے کہ آپ نے پوری کا پورا دھیان اپنے لطائف کی طرف لانا ہے. اب لطائف ہم کیسے ایکٹیو کریں؟ اب لطائف کو ایکٹیو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم روحانی طور پہ یہ تصور کر کے بیٹھتے ہیں کہ جو ہمارا لطیفہ قلب ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لطیفہ قلب کے بالمقابل ہے, اور وہاں سے جیسے سورج سے ہمیں روشنی آتی ہے, وہاں سے وہ فیض ہمارے لطیفے کے اندر جذب ہو رہا ہے. تو اس کے اندر ہم پہلے یہ کہتے ہیں کہ پہلے آپ آخری 3 کل پڑھ لیں, یہ پروٹیکشن کے لیے ہے تاکہ آپ کی حفاظت ہو جائے. اس کے بعد آپ یکسوئی کے مراحل میں سے ایسے اس مرحلے میں جانے کے لیے آپ ایک درود شریف پڑھیں, جو مختصر ترین ہو یا لمبی ہو, آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ایٹ لیسٹ 21 دفعہ آپ پڑھیں اس کو, آنکھیں بند کر کے, یہ تصور کرتے ہوئے کہ روضہ رسول کے سامنے آپ بیٹھے ہیں اور یہ درود آپ پڑھ رہے ہیں. اس یکسوئی کے ساتھ پڑھیں. پھر آپ نے یہ درود پڑھنا بھی بند کر دینا ہے اور اپنے لطائف کو تصور کرنا ہے کہ میرے لطائف جو ہیں وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لطائف مبارکہ کے سامنے ہے, میں روضہ رسول کے سامنے ہوں, وہاں سے فیض آ رہا ہے, اور میرے لطیفے کے اندر پوری کی پوری توجہ جو ہے وہ اپنے لطائف پہ کر دینی ہے کہ میرے لطائف اللہ 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 کی جو ہے وہ ردم سے چلنا شروع ہو گئے ہیں. یہ توجہ آپ نے ذہن کے اپنے لطائف کی طرف ڈالی ہے, پوری کی پوری توجہ ڈالنی ہے. دیکھیں نا, یہ تصور ہے, یہ توجہ, یہ بہت بڑی چیز ہے. کوئی تصور کر سکتا ہے کہ لوہا آسمان کے اوپر تیرنا شروع کر دے گا؟ ٹھیک ہے نا, کبھی بھی تصور نہیں کر سکتا. لیکن یہ جب انسان نے سوچا اور اس لوہے کو جہاز کی شیپ میں دے کے اوپر آسمان پہ اڑا دیا تو یہ تصور حقیقت بن گیا. تو پہلے آپ نے تصور پورا کرنا ہے, یہ اپنے ذہن کو پوری کے پورے اپنے دل کی طرف پھینکنا ہے, پوری قوت کے ساتھ اپنی توجہ کو, کہ میرا دل کر رہا ہے اللہ اللہ اللہ. اس کو توجہ سے آپ نے چلانا ہے. پھر آپ نے دوسرے لطیفے روح کی طرف آ جانا ہے, اس کو کھولنا ہے. تیسرے لطیفے کو کھولنا ہے, چوتھے کو کھولنا ہے, سری کو, تیسرا لطیفہ سری ہے, چوتھا خفی ہے.
5واں خفاف ماتھے میں نفس سلطان الاذکار ہے۔ ان لطائف پہ آپ نے توجہ کرنی ہے پوری کی پوری۔ اس توجہ کے اندر آپ سب سے پہلے آپ اپنا جو محنت ہے اس توجہ پہ کریں۔ اس توجہ کے ساتھ اگر کوئی مشاہدہ حاصل ہو جائے تو ہو جائے، لیکن فی الحال پہلے مراحل کے اندر لطائف کا چلنا ضروری ہے۔ مشاہدہ اگر قدرتی طور پہ حاصل ہو رہا ہے تو ہو رہا ہے، لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ریکوائرمنٹ فی الحال مشاہدے کی نہیں ہے۔ ریکوائرمنٹ فی الحال ہے کہ آپ کے لطائف اپنا فنکشن شروع کر دیں، اللہ اللہ شروع کر دیں۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ ہے، یہ جو چیزیں ہیں لطائف یہ آپ کے اندر موجود ہیں، یہ آپ نے اپنی محنت سے چلانی ہے، یہ آپ کے اندر ودیت کر دی گئی ہیں۔ دوسرا مرحلہ جو ہے وہ آپ کے اندر موجود نہیں ہے، وہ آپ کو اوپر سے رحمت آ رہی ہے۔ اب دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ آپ نے فیض حاصل کرنا ہے۔ فیض کہتے ہیں رحمت کو، انرجی کو، جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہے، جو آپ کے روح کی ریکوائرمنٹ ہے، وہ تمام کی تمام چیزیں جو آپ کی روح کے مطالبات ہیں، اس کا نام فیض ہے، رحمت ہے، وہ آپ نے حاصل کرنی ہے۔ اس کے لیے پھر ہم نے وہی نیت کرنی ہے کہ ہم نے اپنا پوائنٹ آف کنسنٹریشن یا توجہ کا مرکز اس جگہ کو رکھنا ہے جہاں رحمت برس رہی ہے۔ یا آپ روضہ رسول کی طرف اپنا دھیان رکھیں یا آپ خانہ کعبہ کی طرف۔ بعض اوقات آپ کو مراقبہ کرتے ہی پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ کی روح کا فلو کس طرف ہے، تو بہتر ہے کہ آپ، اگر میں کہہ رہا ہوں کہ روضہ رسول کی طرف رکھیں لیکن آپ مراقبہ کرتے ہیں، آپ کعبہ کی تصور آپ کو آ جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ کا تصور کعبہ کی طرف ہے، تو آپ کعبے کے اوپر دھیان جمائیں، وہاں سے فیض حاصل کریں۔ اگر کعبے کی طرف نہیں آ رہا، روضہ رسول کی طرف آ رہا ہے تو اس طرف کریں۔ بہرحال کسی نہ کسی رحمت کے مرکز کا تصور کر کے آپ نے بیٹھنا ہے کہ وہاں جو رحمت آ رہی ہے، اس رحمت کی ڈور، وہ رحمت میرے دل کے اوپر آ رہی ہے اس ذریعے سے جو وہاں موجود ہے۔ تو یہ تصور آپ نے کر کے بیٹھنا ہے۔ جب آپ کے لطائف جاری ہو جائیں تو آپ نے تصور کرنا ہے۔ اب اس میں سے جو پہلے 3 مراقبے ہیں ان کے فیوز سینے پہ آتے ہیں کسی طرح۔ 3 کے بعد جو 7 مراقبے ہیں ان 7 مراقبے کا فیض سلطان الاذکار پہ آتا ہے۔ یا یوں سمجھ لیں کہ جو مراقبے اللہ کے متعلق ہیں ان کا فیض سلطان الاذکار پہ آتا ہے، اور جو پہلا مراقبہ قلب ہے اس کا فیض، پہلا مراقبہ جو گناہوں کی معافی کا ہے اس کا فیض لطیفہ قلب پہ آتا ہے۔ نعمتوں کے شکرانے کا فیض لطیفہ قلب پہ آتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا فیض جو ہے وہ بھی سینے کے 5 لطائف پہ آتا ہے۔ اب آ گیا قرآن کریم کی رحمت اور برکت کا فیض۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس کا فیض سلطان الاذکار سے آ کے آپ کے ماتھے سے آپ کے سینے کے اوپر آئے گا۔ اب اگلے جتنے بھی مراقبے ہیں، وسلم کی محبت کا فیض جیسے عرض کیا وہ سینے پہ آئے گا، اللہ کی محبت کا فیض بھی سلطان الاذکار سے آپ کے سینے کے اوپر آئے گا۔ وہ خصوصی محبت جو اللہ تعالیٰ کو اپنے انبیاء کرام سے ہے اس کا ایک قطرہ یہ بھی سلطان الاذکار سے آ کے آپ نے اپنے سینے کے اوپر جذب کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کا مراقبہ، اللہ کے عشق کا مراقبہ ہے، رضا کا مراقبہ ہے، قوت صحت طاقت کا مراقبہ ہے، حفاظت کا مراقبہ ہے، جتنے بھی مراقبے ان سب کا فیض آپ نے سلطان الاذکار سے اپنے سینے کے اوپر لینا ہے۔ اب مراقبے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے آنکھیں بند کر لینی ہے۔ دیکھیں نا، جب آپ کو نیند آتی ہے تو آپ کا مشاہدہ یا آپ کا خواب شروع ہو جاتا ہے۔ اس حالت میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کا جسم بالکل سکون اختیار کر لیتا ہے، ساکن ہو جاتا ہے اور آپ کی روح ایکٹیو ہو جاتی ہے۔ مراقبے کے اندر بھی آپ نے یہی کرنا ہے کہ آپ نے اپنے جسم کو ہلانا نہیں ہے۔ پہلے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ ایسی جگہ پہ بیٹھیں جہاں آپ 20-25 منٹ گھنٹہ بیٹھ سکیں، اور آپ اس پوزیشن میں بیٹھیں کہ آپ کو بار بار پہلو نہ تبدیل کرنے پڑیں۔ تو آپ ریلیکس ہو کے جس طرح بیٹھ سکتے ہیں وہاں بیٹھیں، آنکھیں بند کر لیں، زبان بند کر لیں، گردن کو جھکا لیں، ہو سکے تو ایک ہلکا سا کپڑا اپنے چہرے کے اوپر ڈال لیں۔ اس چیز کی علامت ہے کہ آپ تمام دنیا سے کٹ آف ہو کے اب اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے وہی جو طریقہ ہے کہ آخری 3 کول پڑھ کے درود شریف پڑھ کے آپ نے جو فیض آپ چاہتے ہیں وہ مانگ لیں۔ یا اللہ ہمیں اپنی محبت کا فیض عطا فرما، یا اللہ ہمیں اپنے حبیب کی محبت کا فیض عطا فرما۔ یہ جو فیض آپ کو ضرورت ہے وہ فیض مانگ کے آپ نے صرف نیت کرنی ہے، جیسے ہم نماز میں نیت کرتے ہیں کہ منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، پھر ہم تصویر بنانا نہیں شروع کر دیتے۔
تو آپ نے بعین ہی یہ نیت کرنی ہے کہ فیض جو ہے عرش معلیٰ سے آ رہا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے ہوتا ہوا آپ کے سلطان الاذکار پہ، آپ کے دل کے اوپر. تو یہ فیض آپ نے اس طرح جذب کرنا ہے. پھر آپ نے اس فیض کے اندر تصور کرنا ہے کہ فیض آ رہا ہے آ رہا ہے. اچھا اس دوران نہیں آتا فیض، لطائف نہیں چلتے، تو کوئی یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بس فیض کے انتظار میں بیٹھ گئے ہیں اور آپ چپ کر کے بیٹھ گئے. تو دل ہی دل کے اندر آپ اللہ تعالیٰ سے رونا اور گڑ گڑانا شروع کر دیں، یا اللہ تیری رحمت اگر میری طرف متوجہ نہیں ہو رہی، میرا لطیفے نہیں چل رہے، تو ضرور اس کے اندر میری کوتاہیاں ہیں، میرے گناہ ہیں جو آڑے آ رہے ہیں. یا اللہ میں تیرے در پہ آیا بیٹھا ہوں، تو مجھے معاف نہیں کرے گا تو اور کون کرے گا. تو یہ آپ بار بار اس کے اندر ریپیٹ کریں اپنے مراقبے کے اندر. اگر آپ کنسنٹریشن نہیں ہو رہی، جو میں کنسنٹریشن کر رہا ہوں کچھ ہو نہیں رہا، تو بھائی یہ بھی تو حکم ہے کہ آپ اللہ کے آگے گڑ گڑائیں خوف کے ساتھ. دیکھیں نا، یہ بھی تو حکم اللہ تعالیٰ کا ہے نا، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً. تضرع کا مطلب گڑ گڑانا، آہو زاری کرنا، آہو بکا کرنا، فریاد کرنا خوف کے ساتھ، امید کے ساتھ. تو مراقبے ہی کے اندر اگر فیض نہیں آ رہا تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یقین کریں جو مطلوب ہے وہ طالب کی کیفیات بھی دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ واقعی میرا طالب بھی ہے کہ نہیں ہے. دیکھیں نا، بھکاری جب آپ کے در پہ آتا ہے، ایک آواز لگاتا ہے، 203 آواز لگاتا ہے، بالآخر آپ اس کو جواب دینے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. تو جیسے ہی آپ مراقبے میں بیٹھے، اپنے دل کا پیالہ کھول کے، اپنا دامن کھول کے بیٹھے، ایک بھکاری، ہم اللہ تعالیٰ کے بھکاری ہیں، وہ غنی ہے، تو وہ رحمت مانگے، آپ استدعا کریں، بار بار آپ آواز لگائیں، یا اللہ میں بیٹھ گیا ہوں، تو مہربانی فرما. ٹھیک ہے، میری ساری کی ساری زندگی گناہوں میں، غفلتوں میں گزری ہے، لیکن میں اللہ رجوع کر رہا ہوں تیری طرف، مہربانی کر، تو بھی میری طرف متوجہ ہو جا اپنی رحمت کے ساتھ. تو آپ نے اس مراقبے کے اندر اگر آپ کا دھیان نہیں لگ رہا، بعض لوگوں کا نہیں لگتا، خیالات آتے ہیں، تو اسی مراقبے کے اندر چپ کر کے دل ہی دل کے اندر اللہ تعالیٰ سے مانگنا شروع کر دیں، گڑ گڑانا شروع کر دیں. 1-2 منٹ پھر توجہ کریں، پھر نہیں آ رہا، پھر آواز لگائیں، پھر نہیں آ رہا. دیکھیں آپ اس کو سٹرگل کریں، یہ چند دنوں آپ کو سٹرگل کرنی پڑے گی. ویسے تو اللہ کا فضل ہو جاتا ہے کہ فوراً ہی حاصل ہو جاتا ہے، لیکن بعض لوگوں کو سٹرگل کرنی پڑتی ہے، اور یہ اللہ کے پیارے لوگ ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس طرح مطلب ہے ان کو یہ سٹرگل کرا کے ان کو اونچی نعمتیں دیتے ہیں. تو مراقبے کا سمپلی طریقہ یہ ہے کہ آنکھیں بند کر کے، زبان بند کر کے، گردن جھکا کے، جسم کو ساکت رکھتے ہوئے ایک حالت میں بیٹھ جانا ہے. ذہن کو فکس اپ کر لینا ہے کہ ہمارا ذہن جو ہے، ہمارا جو روحانی وجود ہے، وہ روضہ رسول کے سامنے ہے، وہ کعبۃ اللہ کے سامنے ہے، اور وہاں سے رحمت آ رہی ہے آ رہی ہے. اس میں آپ نے تصویریں بنانا نہیں شروع کر دینی کہ یہاں مزاب رحمت ہے، یہاں حجر اسود ہے، یہاں دروازہ لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا، آپ نے جسٹ یہ تصور کرنا ہے کعبۃ اللہ اس قسم کا اور میں وہاں بیٹھا ہوں، یا روضہ پاک اس قسم کا ہے وہاں میں بیٹھا ہوں. تو یہ تصور آپ نے کر کے ایک جگہ اپنے آپ کو بٹھا لینا ہے. یہیں بیٹھے بیٹھے دیکھیں جو آپ کا جسم ہے یہ حرکت سے، یہ آپ کی قوت سے حرکت کرتا ہے، جب آپ قوت لگاتے حرکت کرتے ہیں. اور جو آپ کی روح ہے وہ آپ کی سوچ کے ساتھ ایکٹیویٹ ہوتی ہے. جس طرح آپ کا تصور جاتا ہے، روح آپ کی وہاں چلی جاتی ہے. تو آپ نے اپنی روح کو اپنی سوچ کے ساتھ ایکٹیویٹ کرنا ہے، آپ نے اپنی سوچ کو گرفت میں لانا ہے. مراقبے کے جو ہے وہ 3 کمپوننٹ ہیں جو قرآن کریم میں بیان کیے گئے ہیں. ان فی ذلک لذکری، بے شک اس کے اندر روحانی نشانیاں موجود ہیں. ذکر کا وسیع ترین مفہوم ہے قرآن کے اندر. ذکر ہر اس اسپرچول یا اس الہامی میسج کو کہتے ہیں جو ایک ماورائی میسج ہوتا ہے، جو ایک اسپرچول میسج ہوتا ہے، اس کو بھی ذکر کہتے ہیں. اللہ اللہ کرنے کا نام بھی ذکر ہے، اللہ کی یاد ذکر ہے. تو اس کے اندر ذکر موجود ہے. ان فی ذلک لذکر، بے شک اس دل کے اندر ذکر موجود ہے. لمن کان لہ قلب، وہ شخص ایک دل تو رکھتا ہو، مطلب اس کے پاس چاہت طلب تو ہو نا، اللہ کو طلب کرنے والا دل تو ہو، طلبگار دل تو ہو. لمن کان لہ قلب، دل تو سب کے پاس ہے، لیکن اللہ اس کو دل تسلیم نہیں کرتا. اس کے پاس ایک گڑ گڑانے والا، آرزو والا، ایک چاہت طلب والا دل ہو، جو اللہ تعالیٰ کی محبت کا بےتاب دل ہو. پہلی شرط یہی ہے، لمن کان لہ قلب، وہ ایک دل رکھتا ہو. اول کا سما،
جس طرح ہم کہتے ہیں نا ہمارا تن گوش ہو گیا، وہ اپنی سماعت کو خوب دل کی طرف لگا دے، گرا دے پورے کا پورا، اپنی سماعت کو پورے کا پورا دل کی طرف لگا دے، وہ شہید، اور وہ حاضر ہو کے بیٹھے۔ ادھر والا ذرا بند کر دے، دوسرے خیالات کو جو ہے نا ادھر دھکیل، ادھر دھکیل کے، تمام خیالات کو ادھر ادھر دھکیل کے ایک پوائنٹ پہ مرکوز کر دے وہ۔ تو اس سے انشاءاللہ جب قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ یہ تین چیزیں انسان کے اندر ہوں، چاہت طلب والا دل ہو، اور القا سماعت کو خوب دل کی طرف لگا دے، اس کو سننے کی کوشش کرے کہ دل دھڑک نہیں رہا بلکہ کرے اللہ اللہ اللہ، پوری کی پوری سماعت کو اس کی طرف لگا دے، پورے کے پورے دھیان کو، جس طرح ہم کہتے ہیں نا ہمتن گوش، اس طرح ہو جائے۔ یا اللہ والوں نے اپنی کتابوں کو میں اندر لکھا ہے، امام غزالی کی کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہے، انہوں نے ایک بزرگ سے پوچھا کسی نے کہ تو نے مراقبہ کس سے کیسے سیکھا؟ اس نے کہا جی میں نے بلی سے مراقبہ سیکھا۔ تو اللہ والے مشاہدہ کرتے ہیں کہ بلی جب شکار کے بیٹھتی ہے تو ہمارا تن گوش ہو اس پوری کی پوری اس طرف وہ کنسنٹریٹ کرتی ہے۔ تو ہم نے بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف اپنے پورے کے پورے وجود کو لگا دینا ہے کہ ہمارا پورے کا پورا وجود جو ہے وہ اللہ اللہ کر رہا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ نے مراقبے کے اندر بیٹھنا ہے، اور آپ نے بار بار جو ہے وہ دل کی طرف توجہ کرنی ہے۔ میں دیکھوں کیا مسئلہ کر رہا ہے۔